الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ظاہری اور آپ علیہ السلام کی باطنی، یہ دونوں سیرتیں ہماری جنت کا ذریعہ ہیں. ہمارا وہ قدم جو نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں ایک بار اٹھے گا وہ جنت کا اللہ رب العزت کے ہاں مستحق بن جائے گا، اور جو ایک قدم بھی میرے نبی کی سنت سے دور ہو گیا وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اللہ تمہیں 4 خوبیاں عطا فرمائیں گے. ایک تو تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، دوسرا نیک لوگوں میں اللہ تمہاری عزتیں پیدا فرمائیں گے، اور تیسرا میرے نبی نے فرمایا بدبخت لوگ جو ہیں ان کے اوپر تمہارا رعب پیدا ہو جائے گا، اور چوتھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں انشاءاللہ تم میرے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا فرمایا، آپ سے پاؤں سے سر تک جتنا حلیہ ہے اس حلیے کو بنا لینا بھی امت کی جنت کا ذریعہ ہے. اگر آپ کے اعمال میں کمزوری ہے، آپ کے کردار میں کمزوری ہے، آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرماتے ہیں اور آپ میرے نبی کی محبت کا دعویٰ فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نقشہ، آپ علیہ السلام کی صورت، آپ علیہ السلام کا حلیہ جو صحابہ اکرام نے بیان کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس نقشے پہ آ جانا بھی جنت ہے، اس حلیے پہ آ جانا بھی جنت ہے. سارے کافر آج یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے نبی کی شباہت کو مٹا دیا جائے، مسلمانوں سے نبی کی مشابہت کو مٹا دیا جائے. ہم بھی آج اس بات پر ہیں کہ ہم حدیث کھول کر اپنے نبی کی صورت نہیں سوچتے اور قرآن کھول کر اپنے نبی کا حلیہ نہیں سوچتے، بلکہ دنیا کی غیر اقوام کی نقالی کرتے ہیں اور ان کی نقالی کرنے پہ اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں. ہماری نسلیں بھی آج ان یہودیوں کی نقالی کر رہی ہیں، ان عیسائیوں کی نقالی کر رہی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی نقالی سے دور ہے. اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایسا بنایا ہے، ہر بندہ اس پہ رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے. صحابی حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جب میں نے دیکھا، آپ علیہ السلام کا حلیہ کیا تھا، آپ کا نقشہ کیا تھا، لیس بالطویل البائن، نہ تو میرے نبی بہت زیادہ لمبے تھے، ولا بالقصیر، نہ بہت زیادہ گٹھے تھے. بہت لمبا ہو جائے دنیا اس کا بھی مذاق اڑاتی ہے، بہت چھوٹا ہو جائے دنیا اس کا بھی مذاق اڑاتی ہے. نبی پاک کا قد مبارک اللہ نے معتدل بنایا، نہ بالکل زیادہ لمبے نہ بالکل زیادہ چھوٹے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ملنے کے لیے آتا، اگر وہ لمبا ہوتا تو میرے نبی کا قد بھی اللہ لمبا فرما دیتے، اگر وہ چھوٹے قد کا ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام کا قد بھی تھوڑا سا مختصر ہو جاتا. اظہر اللون، نبی پاک علیہ السلام کا رنگ چمکتا دمکتا تھا، کریم کے بغیر، میک اپ کے بغیر، فیشل کے بغیر. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری جلد چمکدار تھی، بالکل ملائم تھی، اور اتنی ملائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک تھی کہ اگر آپ پر نہانے کا پانی ڈالا جاتا یا وضو کا پانی ڈالا جاتا تو اتنی خوبصورت نرم جلد تھی کہ پانی جلد کو لگتا وہاں ٹھہرتا نہیں تھا، بالکل ملائم. اور
اور گوشت سے بھرپور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت چمکتا دمکتا، اور صحابہ کہتے ہیں 14ویں رات کی چمک جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور چاند کی چمک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے اس چہرے کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں۔ یہ چہرہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اللہ نے اس کو خاص دست قدرت سے بنایا ہے۔ اس لیے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے، کسی جگہ اگر تم نے مارنا ہے تو اس چہرے پہ کبھی نہ مارنا، اس چہرے پہ کبھی نہ مارنا۔ اشکل العین، نبی پاک کی جو آنکھیں تھیں ان کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے، اور سفیدی بھی آپ کی بالکل سرخی مائل تھی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں بالکل سفیدی رہ جائے اور سرخی ختم ہو جائے تو ڈاکٹر، طبیب، حکیم کہتے ہیں آپ کمزور ہیں اور کسی بیماری کا شکار ہیں۔ نبی پاک اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخر تک اشکل العینین، آپ کی دونوں آنکھوں کی سفیدی صرف سفیدی نہیں تھی بلکہ اس میں سرخ ڈورے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی خوبصورت صحت کی علامت ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا جو ناک مبارک اللہ نے بنایا ہے وہ نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ وہ اس طرح تھا جس طرح ایک نور کا چراغ آپ کے ناک مبارک پہ چل رہا ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ناک بھی اتنا خوبصورت تھا کہ آج تک کوئی ڈاکٹر، طبیب اور حکیم اس ناک میں کوئی عیب نہیں نکال سکا، نہ کوئی عیب نکال سکتا ہے، اس لیے کہ جس چیز سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، جس قدرت سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، مفلج الاسنان، آپ کے جو دانت تھے اس میں خلا تھا اور چمکتے دمکتے دانت تھے۔ میرے نبی علیہ السلام ان دانتوں کی بھی اتنی حفاظت فرماتے کہ 5 بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کا مسواک فرماتے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں جاتے تو دروازے میں قدم رکھنے سے پہلے خود مسواک فرماتے۔ جب میرے نبی علیہ السلام کسی دعوت میں جاتے، دعوت میں اندر جانے سے پہلے آپ مسواک فرماتے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام جب کسی جگہ بیان فرماتے، بیان سے پہلے آپ مسواک فرماتے۔ مسواک آپ کی خوبصورت زندگی کا لمحہ ہے۔ آپ کا فرمان ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وعند كل صلاۃ، اگر مجھے فرضیت کا ڈر نہ ہوتا میں تمہیں ہر وضو پہ مسواک کا کہتا، ہر نماز پہ مسواک کا کہتا۔ یہ سنت تو ہے، مگر یہ سنت وہ ہے جس پر فرضوں میں نور آتا ہے، یہ سنت وہ ہے جس میں واجب کے اندر بھی نور آتا ہے، یہ سنت وہ ہے جس میں تراویح میں بھی نور آتا ہے، یہ سنت وہ ہے جس میں قرآن کی تلاوت میں بھی نور آتا ہے، یہ سنت وہ ہے جس میں فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، اس میں نور آتا ہے۔ آج کل ہم تو رسمی طور پہ مسواک فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اکثر پیلو کے درخت کی مسواک فرماتے، ایک بالش کے قریب اس کی لمبائی ہوتی، آپ علیہ السلام اس کو چوڑائی میں فرماتے، اور مسواک اتنی ہوتی کہ 1-2 دن میں وہ ختم ہو جاتی، اور چبا چبا کے آپ علیہ السلام اور صحابہ اس کو ختم فرما دیتے، پھر ایک نئی مسواک لے کے آتے۔ 70 ایمان کے فائدے ہیں مسواک میں۔ سب سے بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے انسان پہ نور آتا ہے اور اس کو ولایت نصیب ہوتی ہے اور وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے مسواک کرتے کرتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے آپ کو دماغ کا گھیرا ہے، تو یہ میری زبانی گارنٹی آپ کو ہے کئی ساتھیوں کے تجربے کے بعد کہ یہ مسواک پیلو کی 5 ٹائم کرو، ٹوتھ پیسٹ بے شک چھوڑ دو، یہ 5 ٹائم کی مسواک کرو، مبالغے سے کرو، دبا کر کرو، چبا کر کرو، اس کا رس چوسو، اس کا عرق چوسو، یہ چوستے جاؤ، انشاءاللہ العزیز آپ کے دماغ میں کبھی ریشہ نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کان کی بیماری نہیں ہوگی، آپ کو کبھی ناک کی بیماری نہیں ہوگی، ناک، کان، گلا، اس ڈاکٹر کے پاس انشاءاللہ آپ کبھی نہیں جا سکیں گے۔ مسواک کی اہمیت، آج ہماری عورتوں میں یہ بڑی کمزوری ہے کہ مسواک انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور ان کو بتایا جائے کہ یہ مسواک پیلو کا ہے، وہ سوال کرتی ہیں یہ پیلو کا مسواک کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ مردوں کی سنت ہے، یہ صرف نماز والوں کی سنت ہے، عورتوں کے پاس اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کی روایتیں سن لی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں جس عورت نے مسواک چبا کر دی ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس مسواک سے میرے نبی عشق فرماتے تھے، اس مسواک سے میرے نبی
پیار فرماتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام اذا التفت جمیعا، جب کسی مجمع میں بات کرتے تو ہر بندے کی طرف متوجہ ہوتے۔ غریب آدمی اپنے گھر میں جا کے کہتا آج تو لگتا ہے نبی نے میری طرف توجہ کی ہے، امیر آدمی اپنے گھر میں جا کے کہتا آج لگتا ہے نبی پاک نے میری طرف توجہ فرمائی ہے۔ چاہے غریب ہوتا نبی پاک اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھتے، چاہے غریب ہوتا نبی پاک اس کی آنکھوں میں پیار سے دیکھتے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے اندر اپنی پہل فرماتے تھے، اور جس وقت آپ کے سامنے کوئی آتا آپ السلام علیکم کے اندر ابتدا شروع فرماتے، اور آگے سے وعلیکم السلام کا اس کا جواب آتا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے اس کو سنو اور اس سے اچھا اس کا جواب دو۔ بعض لوگ السلام علیکم نہیں کہتے، سلام علیکم کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ بالکل غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اگلا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ یہ سلام اتنی برکتیں لے کر آتا ہے کہ جب تم گھر میں آ کر سلام کرتے ہو نا پورے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور جب تم اپنا منہ بند کر کے گھر میں داخل ہوتے ہو بیوی بھی سوچ رہی ہے، بچے بھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں آج ابو کو کیا ہو گیا ہے، آج سلام بھی نہیں کیا۔ آپ کا بچہ جب گھر سے آتا ہے یا گھر جاتا ہے آپ اس کو سلام کی عادت پیدا فرمائیں، لفظ کو صحیح ادا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو عیسائی طبقہ ہے نا عیسائی، یہ اکثر آپ کو نظر آئیں گے صفائی کرتے ہوئے السلام علیکم، یہ سلام نہیں کہتے بلکہ سلام علیکم جی کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ السلام علیکم، سلام علیکم، سلام پا جی، سلام پائی جان۔ یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے۔ السلام علیکم یہ مسلمان کی پہچان ہے، وعلیکم السلام یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ہمارے نبی تشریف فرما ہے، ایک یہودی آیا میرے نبی کو کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام، سلام نہیں کہا بلکہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام کا اردو ترجمہ ہے آپ پر نعوذ باللہ موت آ جائے، آپ دنیا سے چلے جائیں۔ اما عائشہ جو صرف ایک خاتون نہیں تھی بلکہ بہترین عربی جاننے والی، بہترین قرآن کی قاریہ، ہر لفظ کو سمجھنے والی، اما عائشہ سمجھ گئی کہ اس بدبخت میرے نبی کو بد دعا دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ السلام علیکم آپ پر موت آ جائے، تو حضرت عائشہ نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، اے یہودی تجھ پر بھی موت آئے اور تجھ پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اس کو ایسا سخت جواب نہ دو۔ کہا یا رسول اللہ اس نے ایسی بات کیوں کہی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے تو تم تو کم از کم نہ کہو، تو السلام علیکم، سلام علیکم، السلام علیکم، یہ بالکل غلط ہے۔ پھر السلام علیکم کا ثواب الگ ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب الگ ہے۔ مصافحہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے عربی جملے ہیں، اور مصافحہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جب دونوں ہاتھ آپ کسی کو ملاتے ہیں، ایک ہاتھ آپ اس کو ملائیں گے اس کو مصافحہ نہیں کہتے۔ ایک ہاتھ کا ملانا انگریزوں کا شعار ہے، ایک ہاتھ کا ملانا کافروں نے آج عادت میں رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ کا ملانا بڑی بڑی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے آج ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے اللہ کے نبی جب کسی کو سلام فرماتے آواز سے بھی سلام کرتے، اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کرتے، اپنی امت کا ہاتھ میرے نبی نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ اجازت طلب کرتا اور خود ہاتھ چھڑا کے چلا جاتا۔ علماء لکھتے ہیں نبی پاک جب تک امت کا ہاتھ پکڑ کے رہتے اس وقت تک اس امتی کے گناہ کو اللہ مٹا رہا ہوتا، اور اس امت کے گناہ بالکل صاف ہو جاتے اور وہ امت بالکل پاک ہو جاتی، اور وہ امتی کے بارے میں آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ یہ میرے پاس رکھے۔ اس لیے اذا التفت جمیعا، جب میرے نبی کسی کی طرف متوجہ ہوتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ رکھتے۔ اور یہ سمجھنا کہ پیر صاحب امیروں کو پوچھتے ہیں غریبوں کو نہیں پوچھتے، میری طرف توجہ نہیں کرتے، یہ دنیا کے پیر ہیں۔ میرے نبی ایسے پیر نہیں تھے، میرے نبی نے بلال کی طرف بھی توجہ وہی کی ہے، میرے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کی طرف بھی توجہ وہی کی ہے، میرے نبی نے حمزہ سید الشہداء کی طرف بھی توجہ وہی کی ہے۔ آپ نے
سلیمان فارسی کی طرف بھی توجہ کی ہے۔ میرے نبی جب زمین پہ چلتے تھے خدا کی قسم تیزی کے ساتھ چلتے تھے، اور اس طرح چلتے جس طرح پہاڑ سے اتر رہے، اور آپ کی چال میں عاجزی تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک زمین پہ چلتے تھے زمین سمٹ جاتی تھی، اور میرے نبی جب چلتے تھے صحابہ دوڑ لگا کے بھی آپ کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ زمین آپ کے لیے سمٹ جاتی۔ یہی معجزہ معراج میں تھا کہ جہاں پر آپ کی نظر پڑتی تھی براق اس جگہ پاؤں رکھتا تھا، پھر اگلی نظر جہاں پڑتی تھی وہ براق اس جگہ پاؤں رکھتا تھا، اور نبی پاک کے لیے ساری دنیا کے اوقات کو روک کر آپ کو آسمانوں تک عرش معلی تک پہنچا دیا گیا ہے۔ نبی پاک کی جو چال ہے وہ تیز ترین چال ہوتی تھی، اور نبی پاک کی چال کے ساتھ بڑے بڑے واک کرنے والے لوگ بھی نہیں چل پاتے تھے۔ آج کل اگر یہ کہیں کہ جوگنگ جو آپ کرتے ہیں ایک تیز رفتاری کے ساتھ، اس سے بھی رسول اللہ کی رفتار تیز تھی، تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر آج طبیب اور حکیم لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی طب نبوی میں جو آپ کی چال مبارک ہے، اس چال مبارک سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا، اس چال مبارک سے آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اس چال مبارک سے آپ کو بیماریاں کبھی لائق نہیں ہوتی، اس چال مبارک سے آپ کے اندر موٹاپا کبھی نہیں ہوتا۔ سواء البطن والصدری، میرے نبی موٹے نہیں تھے، نہ میرے نبی بالکل تنکے کی طرح کمزور تھے، بلکہ آپ درمیانے تھے۔ آپ کا سینہ بھی برابر تھا، آپ علیہ السلام کا پیٹ بھی بالکل برابر تھا۔ اللہ کے نبی جب دنیا کے کسی خاندان میں جاتے، اس خاندان کے سب سے زیادہ عزت دار آدمی آپ لگا کرتے تھے۔ بے شک چودھریوں کا خاندان ہوتا، سرداروں کا خاندان ہوتا، میرے نبی چاہے نبوت سے پہلے جاتے یا آپ نبوت کے بعد جاتے، پورے خاندان میں عزتیں آپ کی ہوتی، صورت آپ کی ہوتی، قد آپ کا ہوتا، روب آپ کا ہوتا، دبدبہ آپ کا ہوتا، اخلاق آپ کے ہوتے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی نگاہیں زمین کی طرف جھکا کے چلتے تھے، اور حضور کریم علیہ السلام جب بازار میں بھی چلتے اپنی نگاہیں زمین کی طرف جھکاتے تھے۔ دائیں بائیں ہم نگاہیں جو گھماتے ہیں، ہر نگاہ پہ ہمارا ایمان کا چراغ بجھ جاتا ہے اور اسلام کا چراغ بجھ جاتا ہے، اور ایک فرشتوں سے افضل بن کے بازاروں میں ہم جاتے ہیں، لیکن شیطان کے قریب ہو کر ہم واپس آتے ہیں، ہمارا ایمان بازار کھو دیتے ہیں، ہمارا ایمان عورتیں کھو دیتی ہیں۔ آج سے پہلے صحابہ کے دور میں ہر طرف چلنے والی ماں اور ہماری بیٹی اور ہماری بہن 100% پردے میں ہوتی تھی، اگر نگاہیں اٹھ بھی جاتی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ نے حضرت علی جیسے صحابی سے فرمایا جب تو بازار میں چلے اپنی نگاہیں غیر محرم پہ نہ ڈالنا، اگر اچانک تیری نگاہ پڑ جائے تو استغفر اللہ بھی پڑھا کر اور اگلی نگاہیں اس خاتون پہ نہ ڈالنا۔ آج ہماری یہ گندی عادات میں شامل ہے کہ ہماری نظروں میں حیا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب چلتے تھے اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتے تھے، حالانکہ نبی پہ پردہ فرض نہیں تھا، ہمارے نبی پہ پردہ فرض نہیں تھا، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی پاک اور انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے سامنے ساری دنیا کی عورتیں بھی کھڑی ہو جائیں ان کے ایمان میں کبھی خلل پیدا نہیں ہوتا، ان کے سامنے ساری فحاشی پھیلا دی جائے ان کے ایمان میں کبھی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں، جس وقت کافروں نے دیکھا کہ صحابہ جیتنے والے، انہوں نے نوجوان لڑکیاں ننگی کی، ننگی کر کر ہمارے صحابہ کے سامنے کھڑی کر دی۔ اوپر حضرت سعد کھڑے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایک پہاڑ پر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین اپنی نگاہیں نیچے کر دے، شرم گاہوں کی حفاظت کر لے۔ صحابہ نے نگاہیں نیچے کی، تلواریں چلتی گئی، جہاد ہوتے گئے، دشمن مرتے گئے، اسلام کے قلعے فتح ہو گئے۔ صحابہ جب مدینہ میں پہنچے، وہاں کے صحابہ نے پوچھا کہ تم نے جس علاقے کو فتح کیا ہے وہاں پہ درخت کیسے تھے، وہاں کے گھر کیسے تھے، وہاں کے دریا کیسے تھے، وہاں کی نہریں کیسی تھی؟ ان صحابہ نے کہا خدا کی قسم گندی لڑکیاں ننگی ہو کر ہمارے سامنے آئی، ہمارے امیر نے یہ قرآن پڑھا
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین اپنی نگاہوں کو پس کر لیں۔ ہم نے نگاہیں پس کر لی، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کے درخت کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہاں کے گھر کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہاں کی نہریں کیسی ہیں۔ یہ تو صحابہ کا ایمان تھا، اور جو صحابہ کا تربیت ہو، جس سے تربیت ملی ہو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی نگاہیں نہ جھکیں؟ آپ بھی نگاہیں جھکاتے، صحابہ بھی نگاہیں جھکاتے، اور نگاہیں جھکانے پر نور بڑھتا ہے، نگاہیں اٹھانے پہ نور جاتا ہے، نگاہیں گھمائیں گے تو نور ضائع ہو جائے گا، نگاہیں جھکائیں گے تو نور آپ کا بچ جائے گا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں قربان جاؤں اپنے حبیب پر، میرے نبی سخاوت میں سب سے بڑے اعلیٰ تھے، آپ کے اندر سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ایک صحابیہ ربیہ بنت عفرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے بارے میں کہتی ہیں میرے باغ میں کھجور لگ گئی، ککڑی لگ گئی، میں دونوں چیزیں اللہ کے نبی کی خدمت میں لائی، کیونکہ نبی پاک اکیلی کھجور نہیں استعمال فرماتے تھے، اکیلی ککڑی بھی استعمال نہیں فرماتے تھے، چند کھجوریں لیتے، 7 ککڑی لیتے، امت کو یہ دعوت دے کر گئے کھجور گرم ہے، ککڑی ٹھنڈی ہے، جب کھانا ہو مکس کر کے کھاؤ تاکہ تمہارا نظام اور تمہارا مزاج معتدل رہے۔ ربیہ میرے نبی کے پاس آئی، کھجوریں لے کر آئی، ککڑیاں لے کر آئی، اللہ کے نبی نے ایک تھیلا دیا، چھوٹا سا کپڑا تھا، سونے سے بھر کر اس کے ہاتھ میں دیا، تو نے مجھے کھجوروں کا ہدیہ دیا ہے، آج محمد اس کے بدلے میں تجھے سونے کا ہدیہ دے رہا ہے، اور ساری دنیا کو بتاؤ ہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو محبت بڑھ جائے گی، ہدیہ دیا کرو محبت بڑھ جائے گی۔ بہت سے لوگ جب جاتے ہیں ایک دوسرے کا سوال ہوتا ہے ہدیہ کیا لے کر جائیں، ہدیہ کیا لے کر جائیں، بیوی کہتی مٹھائی کا ڈبہ لے لو، بیٹا کہتا ہے فلاں کیک لے لو، کوئی کہتا ہے پھولوں کا گلدستہ لے لو، کوئی کہتا ہے فلاں چیز لے لو، مگر میرے نبی کا ہدیہ مسواک ہوتا، میرے نبی جب ہدیہ دیتے تو کھجور کا دیتے، میرے نبی جب ہدیہ دیتے تو عطر کا دیتے۔ جب آپ کسی بے نمازی کے پاس جا رہے ہو، آپ نے اس کو ہدیہ دینا ہے، ایک جائے نماز لے جاؤ، ہدیہ بھی ہو جائے گا، نماز کی دعوت بھی ہو جائے گی۔ اگر وہ ٹوپی زندگی میں نہیں پہنتا، آپ اس کے گھر جا رہے ہو، ایک ٹوپی لے جاؤ، پیار سے اس کو پیش کر دو، ٹوپی کی دعوت بھی ہو جائے گی، سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر وہ مسواک سے نفرت کرتا ہے، ایک مسواک لے جاؤ، مسواک لے جا کر اس کو دے دو، دین بھی ہو جائے گا، ہدیہ بھی ہو جائے گا، دعوت بھی ہو جائے گی۔ اگر ایک بچی کے ہاں تم جا رہے ہو، وہ پردہ نہیں کرتی، بہترین برقع لے لو، اچھی پیکنگ کروا لو، سب معززین کے سامنے اس کو پیش کر دو کہ بیٹا یہ میں نے پیار سے لایا ہوں، بڑی محبت سے لایا ہوں، یہ کسی کو دینا نہیں ہے، یہ تم نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تمہارے اس ہدیے میں اللہ برکت بھی دے گا، وہ بیٹی بابرکت بن جائے گی۔ صرف مٹھائی لے جانا، کیک لے جانا، یہ ہدیہ تو ہے، خوراک تو ہے، مگر اس میں دین کی دعوت نہیں۔ اللہ کے نبی وہ ہدیہ دیتے تھے جس میں دین بھی ہوتا تھا، دنیا کا مزاج بھی ہوتا تھا، دونوں ہدیے ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں سے یہ ہے تہادو تحابو، جب نفرتیں بڑھ جائیں تو ہدیہ دینا شروع کر دو، اور ہدیہ جب آتا تو میرے نبی اس سے بہترین جواب دیتے، خوبصورت ہدیہ آپ پیش فرماتے، خوبصورت سخاوت کا میرا نبی علیہ السلام مسکراتے۔ صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور یہ مہر نبوت اللہ کی طرف سے آپ کے ختم نبوت کی علامت تھی، اور اس مہر نبوت پر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ یہ مہر نبوت آپ کے 2 کندھوں کے درمیان تھی۔ پھر بچپن میں جب آپ علیہ السلام اماں حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، اس وقت فرشتوں نے آپ کا جب سینہ چاک کیا ہے تو یہ مہر نبوت وہاں سے ہٹائی گئی، اور آپ کے بالکل بائیں کندھے کے نیچے آپ کے دل کے مقابل اس مہر نبوت کو لگا دیا گیا۔ مہر نبوت خوبصورت نظام والی تھی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کی یہ جو مہر تھی جو آپ کے کندھوں کے درمیان یا دل کے پیچھے تھی، یہ چکور کے انڈے کے برابر تھی،
جو کبوتری کے انڈے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور مرغی کے انڈے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے۔ بعض صحابی کہتے ہیں یہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، بعض صحابہ نے یہ بھی کہا ہے یہ ایک تل تھا، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں جس نے یہ کہا ہے چکور کے انڈے کے برابر تھی، دوسرے صحابی کہتے ہیں کبوتری کے انڈے کے برابر تھی۔ یہ مہر کبھی بڑی ہو جاتی، کبھی یہ مہر بڑی چھوٹی ہو جاتی، تو اللہ رب العزت بڑا بھی فرما دیتے، چھوٹا بھی فرما دیتے۔ جس نے بڑی دیکھی اس نے بڑی نقل کر دی، جس نے چھوٹی دیکھی اس نے چھوٹی نقل کر دی۔ ایک صحابیہ ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 سال کی بچی تھی، ایک دن ان کے والد ان کو لے کر آئے تو نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد گھومنے لگی، پھرنے لگی، نبی پاک کے بالوں کو پکڑتی، کبھی آپ کی داڑھی کو پکڑتی، کبھی آپ کے سینے کو لگتی، کبھی آپ کی کمر کے پیچھے، پھر اس نے کمر سے پیچھے گریبان تھوڑا سا ادھر ادھر کیا، اس کو مہر نبوت نظر آئی، یہ اس کو چوسنا شروع ہو گئی اور اس کو چاٹنا شروع ہو گئی اور اس سے پیار کرنا شروع ہو گئی۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے ایک قمیض ان کو دی، زرد رنگ کی قمیض تھی جو ام خالد کو دی، اور ان سے پیار کیا، اور آپ نے فرمایا اب لی وخلقی، جا اس کو پہن بھی اور اس کو پرانا کر۔ یہ قمیض ان کی طرف سے ملی، نبی کریم علیہ السلام نے محبت سے دی۔ ام خالد کئی سال تک اوپر بڑھتی گئی، جتنی وہ بڑی ہو جاتی یہ نبی کی دی ہوئی قمیض بھی اتنی بڑی ہو جاتی، اور اس میں کوئی میل کچیل نہیں ہوتی تھی، اور جب یہ گندی ہو جاتی خود بخود یہ صاف ہو جاتی، نہ یہ پھٹتی نہ یہ چھوٹی ہوتی۔ سردیوں میں اس کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہو جاتی، گرمیوں میں اس کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے معجزات مبارک تھے، آپ کی یہ مہر نبوت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال جو تھے بدن پہ مختلف حصوں میں تھے، اور زیادہ بال نہیں، تھوڑے تھوڑے، دونوں ہتھیلیوں پہ آپ علیہ السلام کے کف جو ہیں اس سے پیچھے بازوں پہ تھوڑے بال تھے، آپ علیہ السلام کے قدم پہ تھوڑے بال تھے، آپ کے گھٹنوں کے قریب تھوڑے سے بال تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کے سینے پر ایک بال کی لین تھی جو آپ کی ناف تک جاتی تھی، اور آپ علیہ السلام کے یہ خوبصورت بال پورے جسم کے اندر بڑا حسن پیش فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام ان بالوں کو بھی جب موقع ملتا بوسہ دے دیتے۔ میرے نبی علیہ السلام کا سر مبارک بالکل بڑے سائز کا تھا، اور علماء نے لکھا ہے بڑا سر ہو جانا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ انسان ذہین ہوتا ہے، انسان فتین ہوتا ہے، علم میں آگے ہوتا ہے، عقل میں آگے ہوتا ہے، حلم میں آگے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کشادہ تھا، اور حضور کریم علیہ السلام کی رخسار مبارک، ابرو مبارک بالکل برابر سرابر تھی، اور اس میں کوئی بدنمائی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہونٹ مبارک گوشت سے بھرپور تھے، آپ کی ہاتھ کی انگلیاں بڑی صاف، بڑی خوبصورت، بڑے گوشت والی موٹی موٹی انگلیاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں جب آپ نیچے لاتے صحابہ کہتے ایسے لگتا جیسے چاندی کے پہاڑ سے اس کی شاخیں نظر آ رہی ہیں، اور اتنی خوبصورت آپ کی انگلیاں ہوتی۔ مرد کی انگلی موٹی ہو یہ اس کی خوبی ہوتی ہے، عورت کی انگلی پتلی ہو یہ اس کی خوبی ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام میں انگلیوں کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی خوبی تھی، اور آپ علیہ السلام کی انگلیاں بڑے خوبصورت انداز تھے۔ آپ علیہ السلام کی جو ایڑیاں تھی ان پر زیادہ گوشت نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام نے امت کو بھی یہ ایڑیاں ننگا رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ٹخنے سے نیچے شلوار جو لے کے جاتا ہے میرے نبی کا فرمان ہے یہ حصہ جہنم میں جائے گا، اور یہ ایڑیاں تمہاری قیامت کے دن لشکاریں مارے گی، پیشانی تمہاری قیامت کے دن لشکاریں مارے گی۔ نبی کریم علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے صحابہ اکرام وہاں پہ جمع ہو جاتے، اللہ کے نبی کے وضو کا پانی جب نیچے آتا صحابہ اس کو ہاتھوں میں لے لیتے، اور صحابہ اکرام اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو پی لیتے، اس لیے کہ جو ہم وضو کا پانی استعمال کرتے ہیں یہ وضو ہمارے گناہوں کو جھڑاتا ہے، اور گناہ اس سے جھڑتے ہیں، لیکن نبی پاک اور انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پانی نور برساتا ہے، ایمان میں خوبصورتی پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام میرے نبی علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک دن مجمع میں کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا صرف تمہیں میں نے یہ بتانا ہے کہ وضو کا پانی اگر آپ بچا ہوا پیتے ہو یہ جائز ہے، اس لیے میں نے کھڑے ہو کے پیا ہے تاکہ سب صحابہ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرے نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے جو بال تھے، آج کل نائی کے پاس جب جاتے ہیں اپنے بچوں کو آپ لے جاتے ہیں، اپنی بچیوں کو آپ لے جاتے ہیں، چھوٹی بچیوں کو آپ لے جاتے ہیں، ہر مسلمان اپنے بالوں کو غلط طریقے سے کٹوا رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سر کے بال 4 کیفیت میں تھے۔ اکثر تو آپ اپنے بالوں پہ حلق فرماتے، ٹینڈ فرماتے۔ نمبر 2، حضور پاک علیہ السلام کے جو بال تھے نبی پاک کے کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ کبھی کبھی آپ علیہ السلام کے بال گردن تک آتے تھے، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں تک آتے تھے، جس کو ہم پٹا کہتے ہیں۔ آج کا مسلمان جب جاتا ہے نائی سے یہ کہتا ہے بال برابر کر دو اور کانوں کے اوپر سے بالکل ٹینڈ کی طرح فوجی کٹنگ کر دو یا پیالہ کٹنگ کر دو، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نام ہیں۔ بال جتنے آگے سے کٹیں اتنے پیچھے سے کٹیں، جتنے دائیں سے کٹیں اتنے بائیں سے کٹیں۔ اللہ کے نبی کے بال بڑے ہونے کی وجہ سفر جہاد بھی تھا، اور آپ علیہ السلام اس جہاد کے سفر پر اکثر جب رہتے تھے بال کٹوانے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو کبھی آپ کے بال کانوں کی لو تک آتے، کبھی آپ کے بال گردن تک آتے، کبھی آپ کے بال کندھوں تک آتے۔ جو آپ علیہ السلام کے کان کی لو تک بال ہوتے تھے اس کو وفرہ کہا جاتا ہے، جو اس کے بعد گردن تک لمبے ہوتے تھے اس کو لما کہا جاتا ہے، اور جو آپ کے کندھوں تک لمبے ہوتے تھے اس کو جمہ کہا جاتا ہے۔ تو لما، جمہ، وفرہ، یہ میرے نبی کے بالوں کی کیفیات تھی۔ حضور کریم علیہ السلام نے قزع سے منع کی ہے۔ قزع کیا ہے؟ آپ خود ہوں یا آپ کے بچے ہوں، جس وقت آپ نائی کے پاس جائیں گے آپ اس کو کہتے ہیں فوجی کٹنگ کر دو۔ اللہ ہمارے فوجیوں کو بھی ہدایت دے کہ ان کی کٹنگ بھی برابر ہو جائے۔ وہ کٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے بال کاٹ دیے، نیچے سے پیالہ کٹنگ کر دی، فوجی کٹنگ کر دی۔ نہا رسول اللہ عن القزع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹنگ سے ہمیں بھی منع کیا ہے، اس کٹنگ سے امت کو بھی منع کیا ہے، اس کٹنگ سے آپ نے بچوں کو بھی منع فرمایا ہے۔ تو بال کاٹنے میں اگر آپ پیسے دے رہے ہو تو خدا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، کانوں کی لو تک لے کر جاؤ، اپنی گردن تک لے جاؤ، یا پٹے رکھنے تو یہ پٹے بھی رکھو، اور پٹے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بالوں کو سنبھال کے چلو۔ نبی پاک علیہ السلام کنگھی فرماتے، الا غبا، کبھی کبھار کنگھی فرماتے۔ ہم باہر سے جو آتے ہیں نا، ہمارا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ شیشے کے سامنے جاتے ہیں کنگھا پکڑتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جب باہر جاتے ہیں شیشے کے سامنے کنگھا پکڑتے ہیں، جب کسی بازار میں ہوتے ہیں، نائی کی دکان پہ ہوتے ہیں، ہر وقت کنگھے پہ توجہ، ہر وقت ادھر توجہ۔ اللہ کے نبی زیب و زینت کے لیے اتنا وقت نہیں استعمال فرماتے تھے۔ کبھی کبھار آپ دیکھتے بالوں کی اصلاح کی ضرورت ہے تو نبی پاک علیہ السلام بالوں پہ کنگھی فرما لیتے، ورنہ ہر وقت کنگھی کرنا، ہر وقت بالوں کو سنوارنا، ہر وقت بالوں کو بنوانا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار میں نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام بالوں پہ اکثر تیل لگاتے۔ آپ نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ ینبت الشعر، آپ زیتون کھاتے، تیل لگاتے، اور آپ فرماتے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس کو لگایا کرو، یہ تمہارے بالوں کو انشاءاللہ اگائے گا، اور اس کو کھایا کرو، یہ تمہاری صحت کی بہترین علامت ہے۔ یہ کولیسٹرول فری وہ تیل ہے جو آج ہم بڑی مشکل سے حاصل کرتے ہیں، اور اگر کوئی کھائے ہم کہتے ہیں ہماری عادت نہیں ہے۔ عرب لوگ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ان پہ زیتون ہے۔ زیتون ہمارے پاکستان میں الحمدللہ اس کی بھرپور پیداوار شروع ہو چکی ہے، اور اس کا تیل، زیتون کھاؤ، اس کا تیل لگاؤ، اس کے تیل میں کھانا پکاؤ۔ نبی پاک کا ایک اسپیشل کپڑا ہوتا تھا
جو آپ کے سر کے نیچے کندھوں کی سائڈوں پہ آپ رکھتے تھے اور اوپر سے آپ کا تیل لگتا تھا اور تیل سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالش ہوتی تھی۔ ابو طیبہ صحابی میرے نبی کی خدمت میں اکثر آپ کے بالوں کی مالش فرماتے، آپ علیہ السلام کو تیل لگاتے۔ یہ زیتون کا تیل پینے میں بھی شفا ہے، لگانے میں شفا ہے، زخموں پہ شفا ہے، الرجی پہ شفا ہے، کھانے کے اندر اس کا بہترین نظام ہے، بہترین مزاج ہے، اس کو کھانے کا میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ آج یہ آئل، یہ گھی، یہ ڈالڈے، یہ تمام چیزیں جو آج دنیا میں سب سے بہترین تیل زیتون کا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پہ دیا ہے وہ سرسوں کا تیل ہے۔ یہ آپ کے بالوں کی طاقت، آپ کے جسم کی خشکی کا خاتمہ، آپ کی ہنڈیا کے لیے بہترین آئل اگر اس وقت دنیا میں سب سے اوپر جا رہا ہے تو وہ سرسوں کا تیل جا رہا ہے۔ ہمارے بچے آج زیتون سے بھی دور ہیں، آج سرسوں سے بھی دور ہیں، اور سرسوں کے تیل میں اللہ نے کیا شفا رکھی ہے، خدا کی قسم یہ بے مثال چیز ہے۔ ان چیزوں کی قدر کرو، ان چیزوں کو استعمال کرو۔ کلوا الزیت، کھاؤ، وادہنوا بہ، اس کا تیل لگاؤ، فإنہا شجرۃ مبارکۃ، یہ ایک مبارک درخت ہے، یہ ایک خوبصورت درخت ہے، اور اللہ نے قرآن میں خوبصورت قسم کی مثالیں، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ جو دو لفظ ہیں نا، انجیر زیتون، ان کا مرکب انسان کی شفا ہے۔ اگر آپ یہ دونوں چیزیں ملا دیتے ہیں اور انجیر کو زیتون میں بھگو دیں اور صبح وہ زیتون کے اندر سے انجیر نکالو اور اس کو کھا لو طاق عدد کے اندر، یہ انشاءاللہ آپ کی شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ جو حکیموں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں نا، ہم بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتے ہیں اور ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس بورڈ کو پڑھ کر اپنے جوان ہونے کی کوشش اگر کرو گے پھسل جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اور یہ دوائیاں گردے اور جگر کو تباہ و برباد کر دیں گی، اور حکیم اپنی سیٹوں پہ بیٹھے کا بیٹھا رہ جائے گا، اور یہ بوڑھا جوان بننے کی طرف جو جا رہا ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بڑھاپے کے اندر اپنے آپ کی جوانی دکھانی ہے تو وہ صرف آپ کا دین ہے، آپ کی نماز ہے، جس کی مشقیں، جس کی ایکسرسائز، جس کی تمام چیزیں آپ کو جوانی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، ورنہ بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں، موت کا علاج کوئی نہیں۔ بڑھاپا جوانی میں کبھی بدلے گا نہیں، موت اپنی زندگی سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ تو زیتون کی قدر کیا کرو، سرسوں کے تیل کی قدر کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت حلیہ ہے، لیس بالابیض ولا بالامحق، آپ بالکل چٹے نہیں تھے، نہ آپ گندمی رنگ کے تھے، بلکہ اس کے درمیان میں آپ کا رنگ مبارک تھا۔ آپ علیہ السلام کے جو بال تھے، لیس بالسبت ولا بالجعد، نہ بالکل گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ پیچ دار بال میرے نبی کے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے بالوں میں چیر نکالتے تھے، مانگ نکالتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بالوں میں ایک لکیر ہوتی تھی جو مانگ بن جاتی تھی، چیر بن جاتی تھی۔ ایک صحابی تھے جو کہ حبشی نسل تھے، حبشہ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بال گنگریالے ہوتے ہیں، وہ جتنا مرضی تیل لگا دیں وہ ان کے بال ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس نے حدیث میں پڑھا کہ نبی پاک علیہ السلام چیر نکالتے ہیں، یار میں بھی چیر نکالوں۔ وہ بیچارہ بال میں تیل بھی لگاتا، بالوں کو دھوتا، چیر نکالنے کی کوشش کرتا، 2 منٹ کے بعد پھر اس کا چیر خراب ہو جاتا۔ زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن اپنے بچوں کے سامنے لوہے کی سلاخ تندور پہ گرم کی، جب لوہا گرم ہوا اس نے اپنے سر پر گھمایا اور سینٹر سے ایک خون کی دھاری نکلی اور وہ اس کا چیر بن گیا، اور صحابہ نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا نبی پاک علیہ السلام سر مبارک
مبارک میں چیر نکالتے تھے، پوری زندگی کوشش کرتا رہا مگر چیر نہیں نکل سکا۔ آج میں نے اپنے آپ کو جلا دیا ہے، کل قیامت کے دن اپنے حبیب کے سامنے پیش ہو کر کہہ دوں گا یا رسول اللہ اور تو میں کچھ نہیں کر سکا، اپنے سر میں چیر نکالنے کے لیے لوہے سے اپنے سر کو زخمی کر گیا اور اپنا خون نکال لیا۔ اب یہ ہوا کہ میری قدرتی لین بن گئی، اب میں جب بھی بال ادھر ادھر موڑتا ہوں میرا چیر مجھے نظر آتا ہے، مجھے اس بات پہ تسلی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مجھے نصیب ہو۔ قص اللحیہ، نبی پاک کی داڑھی مبارک گھنی تھی، داڑھی مبارک بڑی تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، اور صحابہ میرے نبی کی داڑھی سے اتنا پیار کرتے کہ صحابی کہتا ہے میں نے حضور پاک کی داڑھی کے سفید بال گن کر امت کو بتائے کہ آپ کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے، اور یہ کوئی ماں بھی آج نہیں بتا سکتی کہ میرے بچے کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں اور ان کے سر میں کتنے بال سفید ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے گنے تو نبی پاک کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے بھائی؟ 14۔ ایک صحابی کہتے ہیں 17، ایک صحابی کہتے ہیں 20۔ اور یہ صحابہ کی عشق ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے، انہوں نے میرے نبی کے سفید بال بھی داڑھی کے گن گن کے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس داڑھی مبارک کو امت کی زینت سمجھتے ہیں، اور یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کا جو امتی ہے آج اس کا بڑا زور و شور ہے کہ اپنی داڑھی کی حفاظت کرنے کے بجائے کلین شیو کی طرف بڑھتا ہے، اور مصیبت یہ ہوتی ہے 2 دن کے بعد اس کی شیو بڑھ جاتی ہے نا، لوگ اس کو کہتے ہیں اپنا حلیہ ٹھیک کراؤ۔ کیا کراؤ؟ حلیہ ٹھیک کراؤ۔ اب وہ بیچارہ نائی کے پاس جاتا ہے، میں تو اس نائی کے ان ہاتھوں پر بھی حیران ہوں جو بیچارہ خود اگر داڑھی والا بھی ہے تو کلین شیو کرتے ہوئے 100 بندوں کی داڑیاں روزانہ کاٹتا ہے، پھر وہ اپنی ٹوکری میں رکھتا ہے، ٹوکری میں رکھنے کے بعد اس کو جا کے گٹر میں پھینکتا ہے، اور اس گٹر میں کتے، بلے، انسان، جانور، درندے، خنزیر، ہر طبقہ اپنا پیشاب پھینکتا ہے، اور اس نالی میں جا کر یہ وہ بال کی ٹوکری پھینک دیتا ہے جس میں 100 بندوں کی اس نے داڑھی کاٹی ہوتی ہے، 50 بندوں کی اس نے داڑھی کاٹی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایمان والا ہو نا بندہ تو لرز جائے، ہاتھوں کو فالج ہو جاتا ہے، ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سا عمل کر رہا ہوں؟ یہ داڑھی رکھ لو خدا کے بندو، اس سے بڑی اور کون سی ضمانت ہے ہمارے اسلام کی؟ پیٹتے ہیں ہم، حکومت اسلام نافذ کر دے، چیختے ہیں ہم، یہ وزیر اسلام نافذ کر دے، یہ سیاسی پارٹیاں اسلام نافذ کر دیں۔ خدا کے بندو جب تم اپنی داڑھی پر اللہ کے نبی کو آج تک خوش نہیں کر سکتے تو یہ سیاستدان ہمارے اندر اسلام کیسے نافذ کریں گے؟ اپنا شعار تو بناؤ، اپنا شعار تو بناؤ۔ قص اللحیہ، نبی پاک جو وضو فرماتے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ وضو میں 13 سنتیں، نماز میں 21 سنتیں۔ وضو کی 13 سنتوں میں ایک سنت ہے کان النبی یخلل لحیتہ، کہ نبی پاک اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اب میں اپنے بڑے بھائیوں سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جب تم سیٹ پہ بیٹھتے ہو، وضو شروع کرتے ہو، 12 سنتیں تمہاری پوری ہو جاتی ہیں، اور میرے ماتھے پر لبیک یا رسول اللہ کا ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے، اور ایک بیج میں نے نبی پاک کے نعلین کا اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے، اور باہر ایک بہت بڑا قافلہ کھڑا ہوتا ہے جس کی قیادت میں نے کرنی ہے، اور نبی پاک کی محبت میں نے ایک مجمع لے کے سڑکوں پہ جا کے دنیا کو دکھانا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا عاشق ہوں۔ اب یہ سیٹ پہ بیٹھنے لگا، وضو کرنے لگا، سارا وضو
ہو گیا۔ اب میرے نبی علیہ السلام چہرہ دھونے کے بعد داڑھی کا خلال فرماتے تھے۔ اب یہ بابو آدمی جس کی کلین شیو ہے مجھے یہ بتائے کہ جب تم ہاتھوں کو گیلا کرتے ہو اپنے چہرے پہ پھیرو، تمہیں کہا جائے کہ مولوی صاحب تمہیں کہتے ہیں داڑھی کا خلال کرو، نبی تمہیں کہتے ہیں داڑھی کا خلال کرو، ابو بکر صدیق تمہیں کہتے ہیں داڑھی کا خلال کرو، پھر ولیوں کا نام لے کے ہم بدنام کرتے ہیں ہم فلاں ولی کے مرید ہیں۔ حضرت سلطان باہو کو دیکھ لو، معید الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھ لو، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو، ان تمام حضرات کو دیکھو جن کی ولایت پر ہم گھنٹے گھنٹے تقریر کرتے ہیں، مجمع ہمارا رو جاتا ہے، ہم بھی رو جاتے ہیں، ہمارے نعت خواں نبی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے لوگوں کے آنسو گرا دیتے ہیں، نعت خواں صاحب بھی داڑھی کے بغیر ہوتے ہیں، جو مجمع 2-4 لاکھ روپیہ لگا کر ایک مجلس کرواتا ہے وہ بھی داڑھی کے بغیر ہوتا ہے، اور وضو پہ جب جا کے بیٹھتا ہے میں ہاتھ پھیر کر اپنی داڑھی کو فخر سے دیکھتا ہوں اور اس کا خلال کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ کے نبی کی یہی سنت مجھے مل جائے بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن جن بھائیوں کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے مجھے بتاؤ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے جب تم داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہو اس نبی کو کیا جواب دو گے؟ اس نبی علیہ السلام کو کیا جواب دو گے؟ پھر وہ صحابی تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا جس نے سیخیں جلا کر اپنے سر میں چیر نکالا تھا اور وہ تمہیں کہے گا میں نے تو نبی کی سنت پانے کے لیے اپنے سروں کو زخمی کر دیا اور تم نے اپنے نبی کی سنت کو مٹانے کے لیے اپنی گردنوں کو زخمی کر دیا اور نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک لے کر نہیں آئے۔ یاد رکھنا داڑھی میں حسن ہے، زینت ہے، مگر میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ مولویوں کی تقریروں پہ صرف داڑھی رکھنا یہ عشق نہیں ہے۔ داڑھی ایک محبت کا میدان ہے، داڑھی اس سرورے دو عالم کا نشان ہے جو اللہ کے عرش کے اوپر جا کے بیٹھا۔ داڑھی اس پیغمبر کی خوبصورت نشانی ہے کہ مخلوق سے 1000 سال قبل اللہ نے قرآن پڑھ کر کہا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ داڑھی اس پیغمبر کا نام ہے خدا کی قسم جس کو ہرقل عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا تھا اگر میں اس نبی کے پاس ہوتا پاؤں ہو کر تھالی کے اندر پانی جمع کرتا اور اس نبی کے پاؤں کے دھلے ہوئے استعمال شدہ پانی پی جاتا اور نبی سے اپنے عشق کا اظہار کر دیتا۔ یہ مولویوں کی لچھے دار تقریر پہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دینا ٹھیک ہے جی میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، یہ تو مولوی کی بات پہ رکھی ہے۔ آپ اللہ کے نبی کی بات پہ داڑھی رکھ لو، انشاءاللہ آپ کی جسمانی تبدیلیاں آئیں گی، روحانی تبدیلیاں آئیں گی، جس کی زندہ مثال یہ ہے آج تک ہمارے مدرسے کے طالب علم، عالم، امام، ہمارے کوئی بھی قاری آج تک بسنت پہ جو گڈیاں اڑاتے ہیں نا ان کی ڈور سے آج تک ہمارا گلا نہیں کٹا، آج تک نہیں کٹا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں اللہ ان جوانوں کو ہدایت دے گی جو گڈیاں اڑاتے ہیں، پولیس بہت اچھا کرتی ہے ان کو پکڑتی ہے جتنا ہو سکتا ہے، اگر وہ رشوت لینا چھوڑ دیں اور میرٹ پہ کام کریں تو یہ گڈی بازی ختم ہو سکتی ہے۔ اتنا بے حیائی کا یہ کام ہے کہ رب کے چاند کو کوئی نہیں دیکھتا لیکن آسمان کو دیکھ کے گڈیاں اڑا رہا ہوتا ہے، ستاروں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ حکومت کوشش کرتی ہے، پولیس کوشش کرتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جس وقت موٹر سائیکل پہ ہمارے جیسا کوئی مولوی جاتا ہے نا آگے سے تیز ترین وہ ڈور آ جاتی ہے، ہماری گردن کے اوپر لگنے لگتی ہے لیکن داڑھی کے بال اس کو سلپ کر کے آگے لے جاتے ہیں اور ہماری گردن کبھی اس ڈور سے نہ کٹی ہے نہ انشاءاللہ کبھی کٹے گی۔ جن کی گردنیں آج تک کٹی ہیں وہ ان بیچاروں کی کٹی ہیں جو کلین شیو تھے، اور اس طرح کٹی ہیں اللہ معاف فرمائے 1 منٹ میں خون کے فوارے آ گئے ہیں۔
بعض جگہ تو گردنیں کٹ کے بھی گر گئی، ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہ گڈیاں شیطانی کھیل ہے، یہ پسند شیطانی کھیل ہے، اس سے بچا کرو، امت کو بچایا کرو۔ اور یہ ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اور نحوست کا میدان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج فتنوں کے دور میں ہم سب اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو رہے ہیں۔ یہ جتنے سیاست دان ہیں نا ہمارے بھائی، ان کے ہاتھ میں ہدایت کوئی نہیں ہے، ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب سے دعا کرو کہ ان سیاست دانوں کو بھی خدا ایک پلیٹ پر لے آئے اور یہ کھائیں کٹھا، پیئیں کٹھا، کم از کم ملک کے لیے آگے تو بڑھیں۔ یہ رنگ بدلنے سے ہمارا پاکستان نہیں بنا، جماعتیں بدلنے سے یہ نہیں بنتا، نہ یہ بگڑتا ہے انشاءاللہ۔ اس کو آج تک بڑی دنیا نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تباہ نہیں کر سکے، نہ اس کو کبھی تباہ کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ حکمران بھی اگر عزت کما رہے ہیں تو ہمارے ملک سے کما رہے ہیں، ہمارا ملک ان حکمرانوں سے عزت نہیں کما رہا، یہ پاکستان سے عزت کما رہے ہیں۔ حرم شریف میں آپ جاؤ نا، عمرہ، حج، حرم، ان کی برکت سے تو کبھی کوئی بدبخت ہی انکار کر سکتا ہے، ان میں برکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ سعودیہ کے دیگر علاقوں میں جب جائیں، ملازمت کریں، جو مرضی کریں، تب بھی آپ کو یہاں کی دھرتی یاد آتی ہے، یہاں کے جنگل یاد آتے ہیں، یہاں کے چھپڑ یاد آتے ہیں۔ ہماری 10 فٹ کی گلی ہے جس میں کار بھی نہیں جا سکتی، وہاں 200 300 فٹ کے روڈ ہیں، مگر ان چمکتی ہوئی روڈوں پر بھی ہماری یہ 10 فٹ کی گلی جو پاکستان میں ہے نا، خدا کی قسم یہ ہمیں بہت بڑی نعمت نظر آتی ہے۔ آج یہ خون گری ہمارے ملک میں جو چل رہی ہے، یہ کسی بھی کے لیے خوش آئند نہیں ہے، نہ اس کو کوئی سیاسی ایشو بنائے، نہ اس کو کوئی الزام تراشی کرے۔ دعا کرو کہ اللہ ان ساروں کو ہدایت دے دے، یہ سارے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں، یہ سارے آ جائیں، پاکستان چمکتی دمکتی عزتوں کے ساتھ ان کو بلند کرے گا۔ یہ پاکستان کو کبھی نہیں بلند کر سکتے، یہ پاکستان کو کبھی عزت نہیں دے سکتے، یہ پاکستان کو کبھی عروج نہیں دے سکتے۔ البتہ ان کو ہماری دعوت ہے، آپ پاکستان کے لیے مخلص ہو جاؤ، خدا کی قسم پاکستان تمہیں عزت دے گا، پاکستان تمہیں بہت بڑے عروج پہ لے کے جائے گا۔ تم ایک پاکستانی ملک کے بادشاہ بن کر جب دنیا میں چلو گے نا، یہ جتنا پروٹوکول تمہیں ملتا ہے تمہاری ذات نہیں ہے، یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، اور اس میں ہمارے وہ ددیال، وہ ننیال، وہ آبا و اجداد، وہ اولیاء اللہ جن کے آنسو بہہ گئے اور جن کی قبریں آج اس پاکستان میں موجود ہیں، اور جن کے نیک اعمال کے صدقے سے آج یہ پاکستان بچا ہوا ہے۔ ان سیاستدانوں کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی عزت کا ذریعہ نہیں ہے، پاکستان ہماری عزت کا ذریعہ ہے، پاکستان ہماری رفعت کا ذریعہ ہے، پاکستان ہماری بلندی کا ذریعہ ہے۔ مرنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، موت دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ بھائی اس طرح کے حادثات جو ہوتے ہیں، واقعات جو ہوتے ہیں، چاہے عمران خان ہو، چاہے بے نظیر بھٹو تھی، چاہے کوئی بھی تھا، ہم ان واقعات کو 100% مذمت کی زبان میں سمجھتے ہیں، اور ان واقعات کو اپنے ملک کے لیے فتنہ گاڑنے والوں کو اپنے پنجے گاڑنے کا جو ذریعہ ملتا ہے نا، کم از کم اس صورتحال پر سیاسی ایشو مت بناؤ، ہر ایک امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ چلے۔ عالمی اجتماع تبلیغی جماعت رائیونڈ یہ حج کے بعد سب سے بڑا عالمی اجتماع ہے، اور میں پہلے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اولیاء اللہ، صوفیہ حضرات اور ہمارے یہ آبا و اجداد جن گراؤنڈوں میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں نا، پاکستان اللہ کی قسم ان کی دعاؤں کے صدقے سے باقی ہے، قائم ہے، دائم ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم دائم رہے گا۔ اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو کچھ ہونا ہوتا نا تو اس کو بڑے بڑے تباہ کرنے والے دنیا سے جا چکے ہیں۔ پاکستان عزتوں کے خوبصورت جھنڈوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ عالمی اجتماع رائیونڈ کے اندر
اس وقت حج کے بعد سب سے بڑا مجمع ہے، اور یہ اتنا بڑا مجمع ہے کہ پوری جماعتیں اکٹھی ہو کر یہ اجتماع نہیں کر پاتی، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے مختلف حصوں کے اندر۔ اگر یہ سارا اجتماع ہمارا اکٹھا ہو تو یہ 40 سے 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، 40 سے 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا، اور تبلیغی مولوی آ گئے، فلاں آ گئے۔ خدا کے بندو، دین کو سمجھو، جہاں تمہیں اعتراض ہے اگلے بندے کو ٹھیک کر لو، اس کو بتا دو یہ کمزوری ہے، یہ کمی ہے، یہ پیشی ہے، تو امت کو تفریق میں مت ڈالو۔ آج آپ تمام حضرات اور جتنی امت ہے اس اجتماع کے لیے بھی دعا کریں، اور اس میں شرکت کے لیے کوشش کریں، اور اتوار کو اس کی دعا میں شریک ہوں۔ اور اس طرح کے لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی جی رہا ہوں، آپ بھی جی رہے ہیں، ہمارا پاکستان بڑھ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ اس ملک کو تا قیامت قائم دائم رکھے، اور جو بندہ اس ملک کا خادم ہو سچے معنوں میں، اللہ اس کو عزتوں کے تاج بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔